سکندر ذوالقرنین کا واقعہ، اور اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ ظاہر ہے یاجوج ماجوج کی قوم نے آنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، سکندر ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نہیں ہیں، بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ تو آئیے ذرا سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے۔ 100 برس کا ناظرین ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ بھی وجہ بتائی چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین یعنی جدی حسنی حسینی یہ تھے اور شریف زادے تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی اتنا بڑا رتبہ عطا کیا کہ پوری زمین کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا کر دی تھی۔ دنیا میں ناظرین 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ جو مومن تھے ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی، اور ذوالقرنین ہیں۔ اور کافر میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، جن کو تمام روئے زمین کا ایک 5واں بادشاہ، یعنی یہ تو 4 بادشاہ ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ تمام روئے زمین کے ایک 5واں بادشاہ بھی ہوں گے جو اس امت میں آنے والے ہوں گے، یعنی ان کا انتظار ہم سب کو ہے، اور وہ ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس طرح سے 4 بادشاہ یہ ہوئے، اور ایک بادشاہ انشاءاللہ ہیں جن کا ظہور ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ظہور فرمائیں گے تو وہ دنیا میں بادشاہت ان کی ہوگی۔ اچھا، اب ایک معاملہ ہے ذوالقرنین کا، وہ یہ ہے کہ ان کے 3 سفر ہیں۔ یہ سفر کیا ہیں ذرا سنیے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا بیان، یعنی جو حال ہے وہ مکمل طور پہ بیان ہوا ہے، جو سورہ کہف میں ہے، اور قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفر کا حال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن کی رودات بہت ہی عجیب بھی ہے اور عبرت خیز بھی ہے۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، لہٰذا وہ اس سے محروم ہو گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالی پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہے، یعنی ان کے پاس بے انتہا لشکر تھا، تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور بھی ہیں اور جنگجو بھی ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیراؤ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اب دوسرا سفر آپ کا کیا ہوا یہ ذرا سنیے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یعنی ایک تو آپ ایکسٹریم پہ گئے مغرب کی طرف، اب آپ ایکسٹریم جا رہے ہیں مشرق کی طرف۔ آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں،
ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر مکمل طور پہ اڑے رہے ان کو آپ نے نیست و نابود کر دیا۔ پھر سوال آتا ہے ان کے تیسرے سفر کا۔ ناظرین اب ذرا سنیے کہ تیسرا سفر کیا تھا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ آپ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بمشکل بات چیت ہو سکتی تھی، یعنی وہ جو زبان بولتے تھے وہ سکندر ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان سے صرف گفتگو جو ہے وہ اشاروں میں ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ اب یہ قصہ آ رہا ہے یاجوج و ماجوج کا، بہت توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اسی قوم نے قیامت سے پہلے باہر نکلنا ہے ناظرین، اور بہت تباہی و بربادی مچانی ہے۔ ابھی کیا قصہ ہے ذرا سنیے۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، یعنی کتنی زیادہ ہے میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے باہر نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو اپنے اوپر لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو وہ کھا جاتے تھے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ کسی بھی شے کو زمین کے اوپر چھوڑتے نہیں تھے، وہ جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے، وہ سبزیوں کو بھی کھا جاتے تھے، وہ حشرات الارض کو بھی کھا جاتے تھے، اور جتنی بھی خشک چیزیں ان کو نظر آتی تھیں وہ سب کو لاد کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر سے اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی آپ کو پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت کرو اور میری مدد کرو اس میں۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ اب یہ بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس قوم کو یاجوج و ماجوج سے محفوظ کرنے کے لیے سکندر ذوالقرنین کچھ کام کر رہے ہیں، وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ جب اس کھدائی کے بعد پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے، اور لوہے کے تختے کے نیچے اوپر، یعنی اس کے اوپر جو لوہے کے تختے تھے وہ چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، یعنی انتہائی اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اونچا تعمیر فرما دیا، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی بھی جگہ آپ نے نہ چھوڑی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار کی صورت اختیار کر گیا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ اور تیسرے سفر کی رودات ہے۔ اب یہ جو دیوار جو سکندر ذوالقرنین نے تعمیر کی ہے، اس حوالے سے یعنی یہ کب ٹوٹے گی، کیسے ٹوٹے گی، کیا ہوگا، آئیے ذرا حدیث شریف سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، یعنی روز وہ اس دیوار کے اوپر محنت کرتے ہیں اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ یعنی یوں سمجھے بات کو کہ وہ پورے دن محنت کرتے ہیں، اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پورے دن محنت کرنے کے بعد ایک سرٹن ٹائم پہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں کہ دیوار ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو ٹھیک ہے، بہت محنت کر لی، پورا دن لگا لیا، اب کل آ کے اس کو ہم توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ مشیت خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یاجوج و ماجوج کی قوم کو قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور ان کا جو یعنی سمجھ لیجئے نکلنا ہوگا وہ قیامت سے پہلے ہوگا، لہٰذا یہ ساری تدبیریں قدرت کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ وہ روز دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، روز اس پہ محنت کرتے ہیں، روز اس کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ جب شام ہو جاتی ہے تو ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اب چلو ٹھیک ہے، بہت تھک گئے، بڑی محنت ہو گئی، کل آ کے دوبارہ اس پہ محنت کریں گے، اور قدرت خداوندی کہ جیسے ہی وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا جی، جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ ترین بات ہے جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، یعنی یہ اللہ کا نظام ہے، جب یہ نظام قدرت اپنی اس نہج پہ پہنچ جائے گا
جب آپ قرب قیامت کو مطلب ظاہر ہے اس وقت جو بھی لوگ موجود ہوں گے، جو جنریشنز موجود ہوں گی، تو قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا کہ جس وقت یہ دیوار ٹوٹنے کا وقت ہوگا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو ہم توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے، یعنی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے، اور اس کلمے کا ثمر یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی مکمل طور پہ پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو مکمل طور پہ کھا جائیں گے، زمین پر ہر جگہ پر پھیل جائیں گے، مگر بڑی کام کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں وہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے جائیں گے۔ اب میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یعنی بنیادی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں علماء فرماتے ہیں کہ ان جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو جنگیں تسلسل کے ساتھ رہیں گی اور یہ معاملہ جا کر ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ جسے کہا جاتا ہے، جسے ہرمجدون کہا جاتا ہے، جسے ارمگڈون کہا جاتا ہے، یہ معاملہ جا کر وہاں سے جڑے گا۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے چوڑے چہرے والے۔ اب آپ ان کی شکلیں بتا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ قیاس کرتے ہیں کہ صاحب یاجوج و ماجوج جو ہیں، آج میں بہت سی باتیں سنتا ہوں لوگوں سے کہ یہ جو ناٹے ہیں، بونے ہیں، چپٹے چہرے والے ہیں، چھوٹی آنکھوں والے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یاجوج و ماجوج ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حلیہ فرمایا ہے اس قوم کا۔ وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ بنیادی طور پہ جو دور ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو چکا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نے دجال کو واصل جہنم کر دیا، یعنی یہ بات بھی ہو چکی ہوگی۔ دجال اپنے کلائمیکس پہ پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو واصل جہنم فرما دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا ذرا سنیے۔ یعنی اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، یعنی دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور دجال جو ہے واصل جہنم ہو چکا ہے، یاجوج ماجوج جو ہے نکلنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کوہ طور پر اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کے لشکر کا ایک حصہ، توجہ سے سنیے گا میری بات کو، ان کے لشکر کا ایک حصہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ شام کے سرحدی شہر افیق سے مغرب کی جانب چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل واقع ہے جس کو تبریہ کہا جاتا ہے، یعنی میں نے آپ کو مقام بھی بتایا کہ یہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ شام سے ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ دریا اردن اسی جھیل سے نکلتا ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ یاجوج و ماجوج کے فتنے کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب بارگاہ الہی میں دعا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے ظہور کا معاملہ اور ان کا خاتمہ انہی کے دور میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پہ، اب میں یہ بچوں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو بات، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہم نہ اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں نہ ہم آنے والے احوال کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی ہسٹری بھی پڑھیں اور آنے والے احوال کو بھی پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور ظاہر ہے ایک مصیبت کا وقت ہوگا، ایک پریشانی کا وقت ہوگا، ایک آزمائش کا وقت ہوگا، ایک امتحان کا وقت ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زار و قطار دعا فرمائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا جو ہے وہ داخل فرما دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے یاجوج و ماجوج کی پوری قوم واصل جہنم ہو جائے گی، سب کے سب مر جائیں گے۔
روایتوں میں یہاں تک آتا ہے ناظرین، یہاں تک آتا ہے، جیسا میں نے تعداد کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ جب یہ باصل جہنم ہو جائیں گے اور جب یہ زمین پہ بکھرے ہوئے ہوں گے، زمین پہ جب یہ بکھرے ہوئے ہوں گے ان کی لاشیں اور پڑے ہوئے ہوں گے، تو ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، ایک ہاتھ کی جگہ، ایک ہاتھ کی بھی جگہ زمین پہ نہیں ہوگی جہاں پر انسان قدم رکھ سکے۔ یعنی سوچئے تعداد کے اعتبار سے یہ اتنے ہیں جس کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے، یعنی پوری کی پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے مکمل طور پہ بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حتمی فیصلہ فرما کر ان کو واصل جہنم کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے، روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹ کی گردن والے پرندوں کو بھیجے گا۔ اب ظاہر ہے یہ زمین ناپاک ہو چکی ہوگی اور زمین پہ کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو منتخب فرمائے گا اور وہ اونٹ کی گردنوں والے پرندے ہوں گے، وہ آئیں گے اور یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے۔ اٹھانے کے بعد اللہ کا حکم جہاں پر ہوگا ان لاشوں کو جا کر وہاں پر پھینک دیں گے، یعنی ان کی لاشوں سے زمین کو مکمل طور پہ صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا می برسائے گا، اس زمین پہ رحمت کا می برسائے گا، جس کی وجہ سے جتنا بھی تعفن، جتنی بھی بو اور جتنی بھی آلائشیں اور جتنا بھی خون ہوگا، سب کا سب مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا، زمین مکمل طور پہ پاک ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی بارش کے بدلے سے ایک بار پھر اس زمین پہ یہ کرم کرے گا کہ زمین اپنی برکتوں کو اگلے گی، اور اس طرح سے اگلے گی کہ پہلے سے زیادہ زمین برکت والی ہو جائے گی۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ میں نے آج آپ کو جو قصہ بتلایا ہے، یہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو دیواریں چنوا کر یاجوج ماجوج کی قوم کو بند کر دیا۔ اب یہ کہاں بند کیا، اس پہ بہت سی قیاس آرائیاں لوگوں کی ہیں، لیکن حتمی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ قوم کہاں پر ہے۔ لیکن یہ انتہائی سنگدل، انتہائی ظالم، انتہائی درندہ صفت اور انتہائی سمجھ لیجئے کہ متکبر قسم کی قوم ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو تبریہ کے بارے میں بتایا، دریائے تبریہ کے بارے میں، اب آخری جملے عرض کر رہا ہوں میں، آپ اگر گوگل پہ اس وقت سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دریائے تبریہ جو ہے اب وہ خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا جب پہلا لشکر دریائے تبریہ سے گزرے گا تو وہ دریائے تبریہ کے سارے پانی کو پی لے گا، سارے پانی کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی ٹیل پہ جو لشکر، یعنی جو پہلا ان کا جو مطلب دستہ ہوگا، جب وہ وہاں پہنچے گا تو دریائے تبریہ کے سارے پانی کو پی لے گا، اور جو ان کے لشکر میں جو آخری یوں سمجھ لیجئے کہ دستہ ہوگا، جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ زمین ایسے خشک ہوگی جیسے یہاں پر کوئی پانی تھا ہی نہیں۔ اور آج بتایا یہ جاتا ہے کہ دریائے تبریہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے کو یہاں روکتے ہیں۔